نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اس سے پہلے ہم رسول پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے اوپر بات کر رہے تھے، اور میں نے آپ لوگوں کو یہ بھی بتایا تھا کہ آقا علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنی ماں سیدہ آمنہ بنت وہب کا دودھ پیا تھا۔ اس کے بعد آپ نے ابو لہب کی ایک کنیز تھی سویبہ رضی اللہ عنہا، ان کا دودھ پیا تھا۔ آج آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آقا علیہ السلام کے دادا عبد المطلب نے آپ کو حلیمہ سعدیہ کے حوالے کیوں کیا تھا، جو آپ کی دائیہ تھیں۔ تو مورخین یہ لکھتے ہیں کہ عرب لوگوں کے ہاں ایک دستور تھا کہ شہر میں رہنے والے جو لوگ ہوتے تھے وہ اپنے بچوں کو بدوی خاتونوں کے حوالے کرتے تھے، کہ جو بدو لوگ ہوتے تھے جو بھیڑ بکریاں پالتے تھے اور شہر سے باہر وہ پہاڑوں کے اندر رہتے تھے۔ تو مکہ مدینہ کے اندر ہی پہاڑ تھے، لیکن یہ ایک شہری ایریا تھا اور ان کی آبادی گنجان تھی، لیکن جو لوگ بدو تھے ان کی آب و ہوا بہت فریش ہوتی تھی، وہ کھلے ایریے میں رہتے تھے۔ تو ان کی خواہش یہ ہوتی تھی کہ ان کے بچے وہ لوگ پالیں۔ ایک تو یہ تھا کہ ان کی عورتیں بہت سٹرونگ ہوتی تھیں، ان کے مسل بہت مضبوط ہوتے تھے، تو یہ لوگ یہ چاہتے تھے کہ ہمارے بچے ان عورتوں کا دودھ پئیں تاکہ ان کے مسل سٹرونگ ہو جائیں۔ دوسرا یہ تھا کہ جو وہ لوگ تھے ان کی جو زبان تھی عربی لینگویج وہ بہت جسے کہتے ہیں مدر لینگویج بہت سٹرونگ تھی، بیسیکلی ورڈز ان کے پاس تھے۔ تو یہ لوگ یہ چاہتے تھے کہ ہمارے جو بچے ہیں وہ پیدائشی طور پر ہی عربی زبان کے اوپر ہولڈ کر لیں، اس لیے یہ اپنے بچوں کو ان عورتوں کے پاس بھیجتے تھے، ان لوگوں کے حوالے کرتے تھے۔ تو حلیمہ سعدی جو تھی ان کا نام تھا حلیمہ بنت ابی ذؤیب، وہ بنی سعد بن بکر قبیلے کی خاتون تھی، اس لیے انہیں حلیمہ سعدیہ کہتے تھے، اور ان کے خاوند کا نام تھا حارث بن عبد العزیٰ۔ حارث بن عبد العزیٰ ان کے خاوند کا نام تھا۔ وہ یہ بیان فرماتی ہیں کہ ہمارا جو قبیلہ تھا اس کے اندر قحط آ گیا، قحط سالی پڑ گئی اللہ پاک کی طرف سے۔ تو کہتی ہیں کہ جو پہاڑوں کے اوپر گھاس تھا یا زمین کے اوپر جو گھاس تھا صحرا میں وہ بھی خشک ہو گیا، اور ہماری جو اونٹنیاں تھیں وہ بھی کمزور ہو گئی، ان کے اندر دودھ بالکل خشک ہو گیا، ہماری بکریاں وہ بھی کمزور ہو گئیں اور ہم انہی کا دودھ پیتی تھیں۔ تو کہتی ہے کہ اس کی وجہ سے ہمارے جسم بھی کمزور ہو گئے، ہمارے جسم میں بھی دودھ کی کمی ہو گئی۔ تو ہمارے قبیلے نے ایک مشورہ کیا، قبیلے کے لوگوں نے، کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ مکہ سٹی جاتے ہیں اور وہاں پر جا کر دیکھتے ہیں کہ جو وہاں کے سردار قبائل ان کے ہاں کوئی بچے پیدا ہوئے ہوں جو کچھ دنوں کے ہوں، تو ہم ان بچوں کو لے آئیں اور اپنے بچوں کے ساتھ ان کی پرورش کر لیں۔ تو یہ کرتے تھے کہ ان کی جو خاتون ہوتی تھی جن کے ابھی بچے کچھ دنوں کے ہوتے تھے وہ خاتونوں کو اپنے ساتھ لے کر جاتے تھے۔ تو حلیمہ سعدیہ یہ بیان فرماتی ہیں کہ میرا بھی چھوٹا سا بچہ تھا، اس کا نام تھا عبداللہ۔ تو کہتی ہیں کہ میری بھی ایک خواہش تھی کہ عبداللہ کے ساتھ میں بھی ایک اور بچے کو اپنی گود میں لے لوں اور اس کی پرورش کروں، تاکہ ان کے ماں باپ جو ہیں وہ اس بچے کی وجہ سے ہمیں اجرت دیں تو ہمارے گھر کا بھی سرکل چل جائے۔ تو کہتی ہے کہ ہمارے قبیلے نے مکہ سٹی کی جانب ہجرت کی۔ جب وہاں پر پہنچے تو ہمیں کسی نے یہ بتایا کہ یہاں پہ بنو ہاشم قبیلے کے اندر ایک بچہ پیدا ہوا ہے جس کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ مفہوم آپ لوگوں کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ تو وہ یہ بیان فرماتے ہیں جب ہم وہاں پہنچی تو میری سہیلیں بھی میرے ساتھ تھیں، ان کے ساتھ یہ بچے تھے، ان کی بھی خواہش تھی کہ ہم اس بچے کو لے لیں۔ ایک سردار قبیلے کا بچہ ہے، جب اس کو پالیں گے تو یہ ہمیں دوسرے قبائل کی نسبت اجرت زیادہ دیں گے۔ تو کہتی لیکن جب ہم وہاں پہنچی تو جب ہمیں یہ پتہ چلا کہ رسول پاک علیہ السلام جو ہیں یہ یتیم ہیں، آپ کے والد کی ڈیتھ ہو چکی ہے، جو آقا علیہ السلام کے والد تھے عبداللہ بن عبد المطلب، ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے۔ تو کہتی ہے کہ سب عورتوں نے اس چیز سے انکار کر دیا کہ یہ جو بچہ یتیم ہے اور ان کی
جو ماں ہے وہ بیوہ ہیں اور ان کے جو دادا ہے وہ ہمیں اس بچے کے بدلے میں کیا دیں گے، کیا ریٹرن ہمیں ملے گا۔ تو کہتی ہے کہ انہوں نے اور قبائل سے بچے ڈھونڈنے شروع کر دیے۔ تو کہتی ہیں کہ میری سب سہیلیوں کو بچے مل گئے، مجھے کوئی بچہ نہ ملا۔ غالباً انہوں نے بھی کوئی اور بچہ تلاش کرنے کی کوشش کی۔ تو کہتی ہے کہ میں نے اپنے ہسبینڈ سے یہ مشورہ کیا، حارث بن عبد العزیٰ سے، کہ ہم ایسا کیوں نہ کر لیں، کسی یتیم بچے کو لے لیں۔ تو وہ کہتے ہیں اس میں حرج کیا ہے، لے لیں، اللہ پاک اس میں برکت ڈالیں گے۔ تو یہاں پہ ایک بات آپ لوگوں کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ کچھ میں نے یہ بھی سنا کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جتنی بھی عورتیں تھیں انہوں نے رسول پاک علیہ السلام کو اپنے سینے سے لگا کر دودھ پلانے کی کوشش کی، تو آقا علیہ السلام ان کا دودھ نہیں پیتے تھے۔ تو آخر میں آقا علیہ السلام نے حلیمہ سعدیہ کا دودھ جو ہے وہ ان کو پینا شروع کر دیا۔ تو ان کے دادا اور آپ کی جو ماں تھی آمنہ، انہوں نے حلیمہ سعدیہ کا حوالہ کر دیا۔ لیکن جہاں تک میں نے جو بات جو پڑھی ہے، جو احادیث کی کتابوں کے اندر ہے، تاریخ کی بڑی کتابوں کے اندر، تو اس میں یہ ہے کہ ان لوگوں نے آپ کو ایکسیپٹ اس لیے نہیں کیا تھا کہ آپ یتیم تھے۔ تو حلیمہ سعدیہ نے جب آپ کو اپنے ساتھ لیا اور اپنے قبیلے واپس چلے گئیں، تو ان کے سامنے رسول پاک علیہ السلام کے برکت سے بہت سے معجزات پیش آئے۔ یہ میں آپ لوگوں کے سامنے نیکسٹ لیکچر میں بیان کروں گا، اور آپ لوگوں کو یہ بھی بتاؤں گا کہ رسول پاک علیہ السلام کے کتنے رضائی بھائی اور کتنے رضائی بہنیں تھیں، رضائی بھائی کسے کہتے ہیں، رضائی بہنیں کسے کہتے ہیں، یہ بھی آپ لوگوں کے سامنے میں اس کو ایکسپلین کروں گا انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔